السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب احمد اور میں ہوں ارم زعیم۔ APC پر سما کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ایک بار پھر چلتے ہیں ساتھی اینکر کرن ناز کی جانب۔ دیکھتے رہیے سما۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین، اور APC جو آج ہوئی ہے جس کا چہرہ واضح تو نہیں ہوا ابھی تک کہ آخر آگے اپوزیشن مل کر کیا کرنے جا رہی ہے حکومت کے خلاف، لیکن ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پھر سے ہاتھ ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو کس طرح سے چھوڑا گیا تھا بیچ چوراہے پر، اور اس بار بھی مولانا فضل الرحمان صاحب دکھائی دے رہے ہیں ناراض سے۔ JUIFA کے رہنما نے انتہائی سخت موقف اپنایا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آج ہی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ پھر ان کی جانب سے شکوہ بھی کیا گیا کہ ان کا خطاب میڈیا تو دکھا نہیں رہا تھا، APC نے بھی ان کی تقریر کو لائیو جانے سے روکا پیپلز پارٹی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس کی میزبان ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی سے اس بات پر احتجاج کیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کو پھر مناتی رہی، مریم صاحبہ بھی پیچھے موجود تھیں اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ شیری رحمان صاحبہ کے منایا جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سخت انداز میں انہوں نے شکوہ کیا ہے، ذرا یہ دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد کیا اب یہ چہرہ واضح ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں جی، نامناسب بات ہے جی۔ موبائل کر رہا ہے نہیں، موبائل کرے بھی صحیح، لیکن ابھی میرے آنے سے پہلے ابھی جب اس لیے میں ان دونوں کو بلا رہا ہوں، میں ابھی آیا اور کہا کہ ہم فونز کو بھی بند کریں گے اور ان دونوں کو بھی بند کریں گے، اور ہم نے سنا کہ اور جو بعد میں پریس اور آپ کا ریکویسٹ پہ آپ کا مسٹر جماعت جو آپ کا MMA میں ساتھ ہے، ان کے ریکویسٹ پہ یہ ان کیمرہ ہے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ان کیمرہ تو نہیں تھا نا، اس سے پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ نہیں، ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں۔ چلو، شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی وہ کیٹیگوریکلی بتا رہی ہیں کہ کیا گیا ہے، ان کے خطاب کو لائیو نشر کیا گیا، لیکن کیا مولانا صاحب کے شکوے کی پیپلز پارٹی کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے اس پر جب ان سے سوال کیا گیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ہنستے ہوئے شکوہ کیا ہے، حالانکہ دیکھ کر ایسا لگ نہیں رہا کہ انہوں نے شکوہ ہنستے ہوئے کیا ہے، ان کا خطاب سوشل میڈیا پر دکھایا گیا ہے۔ قمر صاحب کی بھی بات سن لیجیے۔ اسی کے لیے مولانا نے یہ بات وہاں جب چل رہا تھا تو مولانا کا خطاب سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، ہماری طرف سے جب سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا تو فارمل میڈیا سوشل میڈیا سے لے کے چلا رہا تھا، یہ وہاں کلیئر کر دی گئی بات۔ تو مولانا نے وہاں ہنستے ہوئے کہا بھی، مجھے آتے ہوئے پوچھا کہ شاید انہوں نے کہا ہے کہ APC نے بھی میرا خطاب روک دیا ہے، وہ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ لگتا ہے حکومت کو بھی میرا خطاب پسند نہیں ہے اور APC نے بھی روکا ہے، تو ان کو بتایا جی کہ APC نے نہیں روکا، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا۔ چلیے ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکوہ ایک طرف، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو 2 تجاویز آئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ تجاویز ہیں۔ اب کیا اپوزیشن اس پر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک جانب وہ صدر اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب وہ تمام MNAs کے جو اپوزیشن کے MNAs ہیں ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں یا ان کو یہ تجویز دے رہے ہیں کہ وہ آج ہی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب اس پر کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر نشر نہ ہونے میں انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بات پر مولانا صاحب ناراض تھے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی طرح انہیں لائیو کوریج کیوں نہیں دی گئی۔ مولانا صاحب نے اسپیکر کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی، سنیے ذرا۔ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ حکومت نے جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب کی اسپیچ کو لائیو کوریج دیا، اس طرح سے وہ نہیں کور کر رہے تھے، اس بات میں ان کو ناراضگی۔ اچھا، عدم اعتماد کی تحریک، اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی؟ مولانا نے کہا ہے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں۔ نہیں، مولانا نے یہ نہیں کہا، مولانا نے صرف ریزائنس کی بات کی ہے۔ تو اب کیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیا APC کا آج پہلا دن، آج پہلی ہی جو تمام لوگ مل کر بیٹھے اور اس کے بعد لائحہ عمل سامنے آنا تھا، حکومت کے خلاف جو احتجاج ہونا ہے یا پھر حکومت کو ہٹا کر جمہوریت کو بحال کرنا ہے، جیسے بیانات سامنے آئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس طرح کی ناراضگی اور جو ان کا بڑا سخت رد عمل تھا، بڑا سخت ان کا انداز تھا کہ بلاول بھٹو بھی اس بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی، انہوں نے سننے کی کوشش کی، شیری رحمان سننے کی کوشش کر رہی تھی، بٹ مولانا صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہی کہ یہ طریقہ بڑا نامناسب تھا۔
تو کیا یہ سچویشن اب بڑی کلیئر ہو کر سامنے آئی ہے شرمیلا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے مولانا صاحب تو اب جو قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہنستے ہوئے یا تھوڑے خوشگوار انداز میں بات کی ہے، لیکن ان کی بات کو سنتے ہوئے لگ نہیں رہا کہ انہوں نے خوشگوار انداز میں بات کی ہے. ان کا یہ شکوہ ہے کہ جیسے زرداری صاحب کی لائیو کوریج ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کو کوریج ملی، اس طرح سے مولانا صاحب کا بیان نہیں سامنے آیا. کرن دیکھیں، ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور ظاہری بات ہے کیونکہ یہ آل پارٹیز کانفرنس کے منتظمین ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہیں، اور ہمارے لیے ہر وہ مہمان جو یہاں شرکت کر رہا ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اسی طریقے سے مولانا صاحب نے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہماری ٹیم نے مولانا صاحب کی جو JUI کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کو فیڈ دے دی تھی. آگے میڈیا تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری تھی. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہمارے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تک کی ذمہ داری. باقی ہم جیسے PMLN کی میڈیا ٹیم کو ہم نے لائیو فیڈ دے دی، آگے ان کا پہنچانا میڈیا کو، فارمل میڈیا کو، یہ ان کی ذمہ داری تھی. تو میرا خیال ہے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ شاید ہوگی، لیکن بہرحال مولانا صاحب کی جو میڈیا ٹیم ہے، انہوں نے ان کی جو اسپیچ ہے جو ہم نے فیڈ دی تھی، انہوں نے ان کی لائیو فیس بک پہ بھی لائیو چلائی ہے، اور آگے دینا یہ ان کی ذمہ داری میں تھی. تو یہ مطلب اٹ از ویری کلیئر. میرے خیال ہے مولانا صاحب کو اتنے کوئی ناراض نہیں ہے، اور مولانا صاحب کی جو بات ہے یا جو تقریر ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ پہنچی جائے گی باہر، اور پہنچ ہی گئی ہے. تو اب میڈیا، فارمل میڈیا اسے کیوں نہیں لائیو چلا رہا تھا؟ کیونکہ فیڈ ان کی ٹیم کو دے دی گئی تھی، میڈیا ٹیم کو. ہر جماعت کی اپنی میڈیا ٹیم ہے، اور آگے فارمل میڈیا کو دینا ان کی ذمہ داری. اور obviously شرمیلا تقریر سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے جو ان کی جانب سے تجاویز دی گئی ہیں کہ اب تجاویز کو کس طرح سے پرسیو کیا جاتا ہے، یا تجویز کو کس طرح سے مانا جاتا ہے، اور آیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان تجاویز پر عمل کرنے جا بھی رہی ہے یا نہیں کرنے جا رہی. طلال چودھری صاحب بھی مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں. طلال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ MNA MP استعفیٰ دینے جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب کی تجویز زیر غور ہے سر، ماننے جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسی حکومت ناکام ہوئی ہے اور حکومت کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، اسی طرح لوگ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بر وقت فیصلے نہیں کریں گے، لوگوں کی توقعات کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو لوگ ہماری طرف دیکھنا بھی بند کر دیں گے. یہ حکومت اور پاکستان، یہ اسمبلی اور معیشت غریب کی روٹی اکٹھے نہیں چل سکتی. یہ 2 سال میں آپ نے دیکھ لیا ہے، نہ حکومت چل رہی ہے، نہ غریب کی روٹی چل رہی ہے، پاکستان کی معیشت نہیں چل رہی، دفاعی اخراجات تک کو کٹ لگا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے زیادہ دیر نہیں چل سکتی. یہ ان کا مینڈیٹ بھی، اس پر بھی سوالیہ نشان ہے، اور مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اور ہم تو اس پوری کی پوری برائی کو جڑ سے اکھاڑنا چاہ رہے ہیں. 70 سال میں نت نیا تجربہ کیا جاتا ہے، نت نئے طلال صاحب، میں اس بات پر دوبارہ آؤں گی سر کہ اب تجاویز جو ان کی جانب سے دی جا رہی ہیں وہ اب زیر غور ہے نہیں ہے، کس طرح سے مانیں گے. لیکن سر امپورٹنٹ بات ان کی خطاب بھی ہے کہ کیا ایسا خوف یا کیا ایسا ڈر یا پھر کیا ایسی بات تھی کہ آخر ان کی تقریر کو نشر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس، کیونکہ انہوں نے میڈیا کا بھی نام لیا، تو ہمارے پاس خالد عظیم صاحب ان تمام چیزوں کو مینج کر رہے تھے. ان کے پاس جو ایک ڈائریکشن آئی گئی کہ زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب، ان کی بات ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. تو پھر سر اس پر بھی میں بات کروں گی آپ سے. اور پارلیمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، تو مولانا صاحب اپنے سخت موقف پر قائم ہیں. ناظرین، APC میں خطاب، آج ہی اپوزیشن کو اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرنا پڑے گا، وہ ایسی تجویز دے رہے ہیں، یا اسے پھر آپ مطالبہ بھی کہہ لیجئے کہ ان کے خیال میں پارلیمنٹ جعلی ہے، تو پھر ہم کیوں بیٹھیں؟ مزید انہوں نے کیا کہا ہے پہلے یہ سنیے، پھر سب سے بات کرتے ہیں اس پر. آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے. تو اب تو قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی مجھے جعلی لگتا ہے. اب جب پورا پارلیمنٹ بھی ہے، اس کا حکمران بھی جعلی ہو جائے، پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہاں پر؟ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں. آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں. اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، ابھی مارچ آ رہا ہے، اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا پڑے گا اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھائیں گے. نواز شریف صاحب ناظرین مولانا فضل الرحمان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ APC کو نتیجہ خیز نہ بنایا تو پھر قوم کو مایوسی ہوگی.
मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। तलाल साहब, नवाज शरीफ साहब तो हिमायत कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के मौक़िफ़ की, सर क्या कर रहे हैं, फिर दे रहे हैं इस्तीफ़ा? आप लोग ये जितने भी आपके MNAs हैं, MPAs हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं सर? तलाल चौधरी साहब को गालिबन मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अली, क्या लग रहा है आपको, ये मामला फिर वहीं पर आखिर क्या रुक जाएगा जो हमने पिछली दफ़ा में देखा था? इसी तरह की बातें मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, इसी तरह की तजावीज़ मौलाना साहब की जानिब से थी और एक बार फिर तजवीज़ वहीं पर आके रुकी हैं कि तहलील कर दिया जाए असम्बली को, जितने भी MNAs MPAs हैं वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें। कोई फ़ायदा होगा अगर ऐसा हो भी जाता है, इस तजवीज़ पर अमल दरामद हो जाता है तो अपोजिशन को फ़ायदा होगा इससे? अली, अली हैदर की जानिब में आऊँगी। कंवल शोज़ब साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। कंवल शोज़ब साहिबा, पहले तो अब ये देखना होगा कि ये मसला किस तरह से आगे बढ़ता है। तजावीज़ जो मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से आ रही हैं, अब वो आगे बढ़ती भी हैं या फिर ये यहीं पर ही स्टक हो जाती हैं? लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, वर्ड्स पर भी जाके सोचा जाए, तो क्या हुकूमत को नुकसान होगा इससे या फ़ायदा होगा, या अपोजिशन को फ़ायदा होगा इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच किरण। सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज उन्होंने ये यू टर्न के मास्टर्स की असली शक्ल मज़ीद देख ली है और उनको ये भी मालूम हो गया है कि जो पिछले इलेक्शंस 90s में होते रहे, उसके बाद होते रहे, जब ये ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, नून लीग एक दूसरे के वोटर्स को, अपने वोटर्स को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे चीट करते थे और आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते थे, तो उस वक्त एक दूसरे के खिलाफ करके इमोशंस भड़का के इन्होंने वोट लिए और आज तो माशाल्लाह आपने देखा मुकमुका जो है वो जिस तरह चल रहा है। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे बोलूँगी और आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा था, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये ऑल अपोजिशन पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती तो 2.25 करोड़ की जमात जो वोट लेके आई है वो PTI है, उसके अलावा MQM मौजूद है, इसके अलावा इनके साथ भी बैठे रहे हैं मुस्लिम लीग, काफ भी है और भी बहुत सारी जमातें। तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये ऑल अपोजिशन पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। ये वो करप्ट टोला इकट्ठा हुआ था जिसके बारे में एक मर्द कलंदर ने बहुत अरसा पहले कहा था कि जब इनकी करप्शन पे हाथ डलेगा आप देखेंगे कि सारे बिल बिलाते हुए इकट्ठे हो जाएंगे। और मौलाना की बेचैनी का मैं आपको बता दूं, जो वक्फ प्रॉपर्टी ICT का बिल आया है वो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, गूगल करेंगे तो निकल आएगा, उसकी सारी बेचैनी है, प्रॉब्लम सारी वहां से आ रही है। और आपने ठीक कहा है, इनकी तरफ से APC की तरफ से जो रिकमेंडेशंस मीडिया को गई हैं, जाहिर है वो उन्होंने उस हिसाब से ही लोगों को कवरेज देनी थी। मौलाना साहब की 2.5% फैन फॉलोइंग है टोटल पॉपुलेशन में से, तो इतनी ज्यादा उनकी हो नहीं सकती थी। अब आपने जहां तक कहा कि हुकूमत, देखें हुकूमत तो अपने काम कर रही है और अच्छे कामों की वजह से आपने कोरोना में रिजल्ट देख लिया कि क्या था। ये कुछ और कहते थे, उस वक्त भी इन लोगों ने बड़ा शोर शराबा मचाया, उस वक्त भी इनकी रहबर कमेटी भी बोली, असेंबलियों की इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें, बिलावल क्या कहते रहे, सिंध में इन्होंने किस तरीके से डील किया और उसके जवाब में जब हुकूमती पॉलिसीज का आज आपने रिजल्ट देखा। सेकेंडली, आपकी जो इस कोरोना के डिप्रेशन में जब आपकी UK, जहां ये मोहतरम बैठे हुए आज खिताब फरमा रहे थे, हमारे जो जाली मरीज हैं जी, उसकी इकॉनमी -21 पे चली गई और पाकिस्तान की इस वक्त बरामदात भी बढ़ रही है और उसके अलावा जो है हमारी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सारे मामलात पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। इन्होंने 2 साल इनके ऊपर, तो जाहिर है मुझे पता है दिन रात मिला के तो वो 4 साल बन जाते हैं, बड़े मुश्किल इनके लिए लग रहे हैं, क्योंकि जब खाने पीने के रास्ते बंद हो जाएं, जब हर वो लूप होल चेंज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए जहां से लीकेजेस हो रही थी, FATF के जो 10 सालों से इन्होंने, दोनों ने ये ड्राफ्ट हुआ था आमला बिल, लेकिन नहीं इन्होंने इसकी लेजिस्लेशन की क्योंकि पाकिस्तान जीत रहा था और ये लोग हारते थे। आज वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको, आप ही के उसमें मैंने बयान किया था कि ये सारी बेचैनी आपको APC नजर आएगी क्योंकि इनको खौफ असल में सेनेट के इलेक्शंस का है। उसका एतराफ आज देख लीजिए मौलाना ने कर लिया, क्योंकि उनको ये यकीन है
کہ اگلی جو سینٹ ہے اس میں میجورٹی میں پی ٹی آئی بیٹھی ہوگی اور جو بل یہ پاکستان کے حق والے وہاں جا کے ریجیکٹ کراتے ہیں اور ٹائم لمبا کرتے ہیں اور اس پہ یہ ٹیکٹکس کرتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں اور اس میں یہ کوشش کرتے ہیں بارگیننگ کرنے کی, وہ ان کا راستہ وہ بھی بند ہو جائے گا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ آج آپ نے دیکھ لیا ہم کہ میڈیا کے اوپر جو قدغن کا یہ رونا روتے ہیں وہ بھی نظر آ گیا, جو ان کا نیریٹو ہے وہ بھی نظر آ گیا, جو ان کے یو ٹرنز ہیں, جو ان کے جھوٹ ہیں وہ بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ نظر آ گیا. لیکن پھر سوال وہیں پر ہی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے علی, کیونکہ اس کا جو ایک ماضی قریب کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ اور بھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے خالد صاحب وہ میں آپ سے سنوں گی, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ علی آپ ذرا اس پر کمنٹ کیجیے گا. سچویشن آج پھر وہی پرانی والی جیسی نہیں ہو گئی ہے. ایک جانے مولانا صاحب ناراض ہو گئے کہ ان کو وہ میڈیا کوریج نہیں ملی یا وہ پھر پذیرائی وہ نہیں ملی جو دیگر دو بڑی جماعتوں کے لیڈران کو دی گئی ہے, اور پھر دوسری طرف ان کی جو تجاویز, تو کیا ان تجاویز کو دیکھتے ہوئے اگر صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں تجاویز کو دیکھوں تو پھر کیا معاملہ یہ کھٹائی میں پڑ گیا؟ دیکھیں مجھے یہی لگتا ہے کہ مولانا کی ناراضی کی وجہ میڈیا اٹینشن سے زیادہ جو ہے ان تجاویز پر سنجیدگی سے غور نہ کرنا ہے کہ جن تجاویز کی وجہ سے یہ اے پی سی حقیقی معنی میں کوئی مطلب رکھتی. کیونکہ دیکھیں اگر آپ سے یہی کرنا ہے کہ آپ بیٹھے آپ نے گفتگو کی اور آپ اٹھ گئے تو پھر اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا کی تجاویز ہیں وہی ماخذ ہیں اس تمام تر جدوجہد کا جو اپوزیشن کرنا چاہ رہی ہے. ادروائز دیکھا جائے تو جو بعد میں پریس بریفنگ ہوئی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے, اس میں آپ نے یہی سنا کہ ہوگا, کریں گے, دیکھا جائے گا. تو بھیا آپ نے اتنی دیر بیٹھ کے کیا کیا, یا آپ نے جو اتنی مشاورت کی ہے وہ کیا کیا؟ مولانا کے پاس جو بھی لائن ہے اس وقت کرن وہ کلیئر ہے. وہ یہ ایک کلیئر لائن رکھتے ہیں پہلے بھی شروع دن سے اور اب بھی. اپوزیشن کی دیگر جماعتیں اب بھی مسئلے سے کام لے رہی ہیں, اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپوزیشن کے پاس ابھی چند دن پہلے ایک موقع تھا کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتی. 222 ووٹ تھے, 190 ووٹ اپوزیشن کو پڑ رہے ہیں, بقیہ 32 ووٹ کہاں گئے؟ اس سے پہلے بھی سنجرانی صاحب کے معاملے میں ان کے ووٹ چوری ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں نشان نہیں کریں گے, وہ آدھا گھنٹہ آج تک نہیں آیا. یہ تمام چیزیں اپوزیشن کے اس رویے کی عکاسی کرتی ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہے جو کہنا چاہ رہے ہیں, جو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ صرف دکھاوا ہے. جو سنجیدہ ہے ایک شخص مولانا, بھلے ہی ان کی وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ میں ایسی ریپرزنٹیشن اتنی کوئی خاص نہیں ہے, اس کو آپ ڈیسپریشن کہیں جو مرضی کہہ لیں, لیکن مولانا کے پاس جو تجاویز ہیں وہ حکومت کے لیے ٹف ٹائم کا باعث بن سکتی ہیں. مگر اپوزیشن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نوٹ کریں. اس میں پیپلز پارٹی کو کیا حاصل ہوا مجھے یہ بتائیے. اس میں ساری لائم لائٹ اس وقت نون لیگ کے پاس ہے. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے. کیا پیپلز پارٹی کسی بھی طور پہ سندھ گورنمنٹ گنوانا چاہے گی؟ ناٹ پاسبل. مسلم لیگ نواز اگر استعفیٰ دینا چاہے بھی مرکز سے یا پنجاب سے تو اس کا کچھ جاتا نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا نقصان ہوگا پیپلز پارٹی کا. واپسی نواز شریف کی ہو رہی ہے, بات مریم کی ہو رہی ہے. آج زرداری صاحب کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا, آج بلاول صاحب کو ڈسکس کوئی نہیں کر رہا. تو مجھے آپ یہ بتائیے اس اے پی سی کا ایک بہت بڑا فریق جو پیپلز پارٹی ہے, جب اس پوری ایکسرسائز میں پیپلز پارٹی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کتنا لمبا چل رہے گی؟ پیپلز پارٹی پہ تو آپ پہلے بھروسہ نہیں کر سکتے. سنجرانی والے معاملے میں نون لیگ خود کہتی رہی, خواجہ آصف کا بیان ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈرامے بازی کی ہے ساری. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسے موقع آئے جہاں پہ پیپلز پارٹی بھی ساتھ اگر دیتی تو معاملات بہتر ہو سکتے تھے, نہیں ہو سکے. پھر دونوں نے مل کے مولانا کو دغا دیا. جب ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب مل کے عمران خان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ بالکل اسی بات کو ہم ڈسکس کریں کہ کیسے اگر اپنے آپ کے پرانے بیانات ایک دوسرے کے خلاف تھے اور وہی باتیں آپ کرتے رہیں جو آج عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر کیسے آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ اور پھر عدنان عادل صاحب ایک سچویشن آپ اور بھی دیکھیے کہ تمام لوگوں کے مختلف رائے, مختلف تجاویز جو آ رہی ہیں, لیکن ایک یہ تاثر ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ان دونوں کے جو ڈائریکشنز ہوتے ہیں یا ان کی جو سوچ ہوتی ہے ایک مفاہمت اور مزاحمت کی سیاست ہوتی ہے, لیکن دونوں بھائی کی سیاست ایک ہی ہوتی ہے, ڈائریکشنز یا وہ پھر انداز دونوں الگ الگ دکھا رہے ہوں. اب آپ یہاں پر یہ سچویشن دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کے اگر کوئی حمایتی دکھائی دے رہے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب حمایتی دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو یہ دعویٰ کرتی ہے, جو یہ بار بار کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون میں اگر کسی کا بیانیہ چل رہا ہے, اگر کوئی چیز آگے پرویل کر رہی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو حمایت کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب اور تمام لوگ مل کر اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے؟ سر دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ساری اے پی سی ہوئی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی اٹھا سکتی ہے. نواز شریف کا ہوا دکھا کر پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ ریاستی اداروں کے ساتھ بارگین کر سکے اور کچھ رعایتیں لے سکے.
کیونکہ نواز شریف جو ہیں بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی جو پاکستان میں ایکسیپٹنس ہے ریاستی اداروں کے لیے وہ رہے گی۔ اس ساری سچویشن کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا اگر پیپلز پارٹی اس موقع پہ اپنے کارڈ صحیح طرح کھیلے۔ مولانا فضل الرحمان کی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے۔ 2-4 سیٹیں ہیں، اگر وہ اتنے اصول پسند ہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ وہ خود تو استعفیٰ دیتے نہیں ہیں، وہ کئی لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ جو بل ہوئے تھے ان کے بھائی بھی وہاں پہ غیر حاضر تھے۔ عدنان صاحب، میں قطع کلامی کی آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پاس آئی اور مجھے آپ کو کٹ کرنا پڑا۔ شبلی فراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ شبلی فراز صاحب، سر کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ آج کی پوری ایک کارروائی جو ایک اپوزیشن کی ایک اے پی سی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایسا محسوس سر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کہ حکومت کے لیے کوئی ٹف ٹائم ہو سکتا ہے، یا پھر آج کا یہ دن آج تک ہی محدود ہو جائے گا؟ نہیں جی، میرا تو نہیں خیال ہے کہ کوئی نئی کوئی بات ہوئی ہے، وہی پرانی باتیں ہیں جو کہ نئے پیکیج میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کوئی نہ حکومت کو کوئی پریشانی ہے کہ انہوں نے اپنا نظر آ رہا تھا کہ مختلف پارٹیز مختلف پوسچرنگ کر رہی ہیں اور وہ آپس میں ان کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے ان کے جوائنٹ، اس سے بھی پتہ چل جائے گا، لیکن جنرلی کوئی نئی بات انہوں نے کی نہیں ہے۔ اس لیے ساری پرانی باتیں ہیں جو کہ وہ کرتے آ رہے ہیں، تو اس لیے میں کچھ زیادہ اس سے نہیں دیکھ رہا۔ اچھا شبلی فراز صاحب، اب پرانی باتیں تو کرتے آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہی مطالبات کیے ہیں یا وہی تجاویز اپنی دی ہیں جو اس سے پہلے بھی وہ بات کرتے رہے ہیں۔ اسمبلیوں میں نہ جانے کی بات کرتے تھے، اس بار کہہ رہے ہیں کہ آج ہی اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے۔ سر اگر ان کی تجاویز پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یہ کیا حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کریں گی، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی تجاویز پر عمل ہو سکتا ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی اسپیشلی، یہ دو بڑی جماعتیں ان مطالبات پر یا ان تجاویز پر عمل کریں گی؟ سر دیکھیں، تھیوریٹیکلی تو یہ ساری چیزیں افیکٹو ہو سکتی ہیں تھیوری میں، لیکن اصل چیز تو وہ ہے کہ وہ عملی طور پہ بھی کوئی کرے نا۔ صرف دھمکیوں سے تو بات نہیں ہوتی ہے، اور یہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں استعفوں کا، تو اپنا دے شوڈ پٹ منی ویئر دیئر ماؤتھ از، ایسے اس طرح کہتے ہیں کہ وہ اپنے اس پہ عمل کریں، لیکن وہ عمل کریں گے کبھی بھی نہیں۔ اچھا شبلی صاحب، اگر اس کے علاوہ سر اس کے علاوہ اگر یہ بات ہوتی ہے جو بلاول بھٹو بارہا کہتے رہے اے پی سی سے پہلے کہ ہم جو اے پی سی کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو چاہے شہروں سے نکالنا پڑے، دیہات سے نکالنا پڑے، لوگوں کو نکالیں گے باہر، یعنی کہ حکومت کے خلاف ایک پراپرلی ایک احتجاج کیا جائے گا، عوام کو نکالا جائے گا، جو پاکستان تحریک انصاف نے سر ایک وقت میں کیا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس طرح کے لائحہ عمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو سر حکومت کی تیاری ہے؟ دیکھیں، ہماری تیاری تو یہی ہے کہ ہم اپنے کام کر رہے ہیں، ہم جو بھی اپنی اکانومی پہ توجہ دے رہے ہیں، اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ توجہ دے رہے ہیں، گورننس پہ توجہ دے رہے ہیں، ریفارمز پہ توجہ دے رہے ہیں، جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں اپنے منشور کے مطابق اس پہ ابھی ہم تیزی بھی لے آئے ہیں، اور اب چیزیں عملی طور پہ سامنے نہیں رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں جی، پیپلز پارٹی اپنی ماضی کا ایک سایہ بھی نہیں رہا، بدقسمتی سے وہ بالکل ایک سندھ رورل میں لمیٹڈ ہو گئی ہے، تو اس کا صرف ماضی پہ یہ کہنا کہ پاکستان کی بڑی جماعت ہے، تو میرا خیال ہے یہ ذرا ان کو پیپلز پارٹی کو آپ اوور ریٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے مولانا فضل الرحمان کا، وہ ظاہر ہے ان کی تو یعنی اس بات پہ اب آپس میں ٹینشن ہو گئی ہے کہ ان کو پروگرام ان کو دکھایا ہے، ان کی تقریر نہیں دکھائی، تو ظاہر ہے کہ یہ ڈومینیٹ کرنی چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون اس پورے شو کو، جبکہ اگر دیکھا جائے کلیکٹیولی تو ان کی کوئی اسٹرینتھ بنتی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ریئلی ٹو بی ویری آنیسٹ ہمیں کوئی نہ پریشانی ہے اور نہ ہم لیکن سر شیخ رشید صاحب کا ریکارڈ پر بیان موجود ہے سر، یہ کیبنٹ کا جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی حکومت کے لیے خطرہ ہوگی۔ تو سر اب جس طرح سے نواز شریف صاحب آج واپس آئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنی گفتگو آج کی سیاست میں ایک دفعہ کہہ لیجئے کہ 2 سال کے بعد ایک خاموشی تھی، طویل خاموشی تھی، اس کو انہوں نے توڑا ہے، تو کیا نواز شریف صاحب کو صرف پرٹیکولرلی دیکھا جائے کیونکہ وہ آج سینٹر آف اٹریکشن نواز شریف صاحب ہی رہے، ان کے اس طرح سے واپس آنے پر بھی کوئی خطرہ حکومت محسوس نہیں کر رہی ہے؟ سر سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو شخص بیماری کا بہانہ بنا کر اور ملک سے
گیا ہے وہ جو ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے بیرون ملک بیٹھ کے ایک ایسی تقریر کر رہے ہیں جو کہ اس ملک میں اداروں کے خلاف بولنا، ہر ادارہ، کوئی ادارہ انہوں نے چھوڑا نہیں، چونکہ وہ تو ایسی صورتحال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی اچھا ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کو عدالت میں ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اپنا مفروض. تو یہ جو ہے تو بات اس پہ ہونی چاہیے، تھوڑی بہت اخلاقیات بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ زیب دیتا ہے ایک سیاسی لیڈر کہ جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے اس ملک سے گیا ہو اور وہ وہاں پہ جا کے واپس آنے سے انکار کر دے، کورٹس نے فیصلے دے دیے ہیں اور وہ الٹا سیاست کرے، اور اس کے لیے وہ صحت مند ہے، اور جو جب عدالت کے سامنے پیش ہونے کی بات آتی ہے اس کے لیے بیمار ہے. تو یہ تو کھلم کھلا ان کا وہ ہے، تضاد ہے ان کی باتوں میں. بات اس پہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ان کو قانون نے طلب کیا ہوا ہے، ان کی بیل کینسل کر دی گئی ہوئی ہے. بات اس پہ ہونی چاہیے. اب وہ جو ہے تو کس مورل اتھارٹی کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ 3 دفعہ وہ خود الیکشن میں وزیر اعظم بنے اس ملک کے، تو وہ ٹھیک تھے. اور عمران خان جو کہ ابھی 2 سال ہوئے ہیں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کیا یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ ہر الیکشن یہی جیتیں گے، وہی الیکشن ٹھیک ہوگا، وہی مقدمہ کا وہ عدالت ٹھیک ہوگی جو کہ ان کے حق میں فیصلہ دے، وہی نیب ٹھیک ہوگی جو ان کو ریلیف دے. شبیر صاحب، سر ابھی آپ کو فی الحال عوامی پذیرائی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی 2 سال آپ کے گزرے ہیں، 3 سال مزید پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس بات کا بھی خطرہ نہیں ہے کہ جس طرح سے مولانا اب یہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کا ایک پاور شو اسے کہہ لیجیے جو دکھائی دے رہا ہے نواز شریف صاحب کی صورت میں، دین پھر مریم نواز صاحبہ، تو اگر عوامی پذیرائی ان کو ملتی ہے اور پچھلے 2 سال میں جس طرح سے معاملات رہے، مہنگائی بڑھی جس کی جانب اپوزیشن خود بھی اشارہ کر رہی ہے، تو کیا اس بات کا بھی خطرہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ عوامی پذیرائی جا رہی ہے لیکن ان کی طرف بڑھ تو رہی ہوگی نا سر، یا بڑھے گی؟ اس بات کا بھی کوئی آپ کو خطرہ نہیں؟ عوامی پذیرائی آپ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں کہ ایک شخص ویڈیو لنک پہ جو ہے تو خطاب کرے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے پذیرائی ملی ہے؟ ایک ملک کے ہر ادارے کو جس طرح کہ انہوں نے خود اس کے یہ ذمہ دار ہیں کہ پورے اداروں کو جو بھی اس ملک میں تھے ان کو تباہ کیا، اور آج جو ہے تو وہ گلہ کر رہے ہیں دوسرے اداروں سے جو کہ ملکی ادارے ہیں. تو یہ تو ہمیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ان کی اس ان کی جو ایک 2 رخی پالیسی ہے، جبکہ وہ جب چیزیں ان کے فیور میں ہوں تو ٹھیک ہوتی ہیں اور ان کے اگینسٹ ہو تو وہ غلط ہوتی ہیں. تو کریں شو اپنا، ان کو کسی نے روکا ہوا تو نہیں ہے. یہ جو ہے تو میڈیا پہ بھی آج ہم نے تو کوئی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل دکھانے دیں وہ خود ایکسپوز ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہ اس قسم کی تقریریں کرنا تو بڑی آسان بات ہے. ٹھیک ہے شبیر فراز صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر، آپ ساتھ موجود تھے، اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے آپ. خالد عظیم صاحب، میں چاہ رہی تھی کہ آپ ذرا وہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا اور اب ایک بار پھر شاید جو سچویشن بن رہی ہے وہ کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجاویز اور ان کا پھر ان کی تقریر کو نشر نہ کرنا اور ان کی ناراضگی. تو سر ذرا ریلیٹ کیجئے گا پہلے کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے، اور پھر آگے راستہ کیا بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. خالد صاحب دیکھیں جی، بہت آغاز میں ہی جب الیکشن ختم ہوا تھا، جو پہلی اے پی سی ان کی ہوئی تھی، اس میں مولانا اس بات کے حق میں تھے کہ اسمبلی میں جانا ہی نہیں چاہیے ہمیں، اور انہوں نے باضابطہ طور پر چونکہ فلور ان کو دے دیا گیا تھا، پریس کانفرنس انیشیٹ ہی انہوں نے کی تھی، انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا، لیکن وہیں پہ شہباز شریف صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت دونوں نے اس بات سے ڈفر کیا تھا اور کہا کہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہم بعد میں اعلان کریں گے. اور بعد میں مولانا فضل الرحمان سمیت سارے کے سارے جو ہیں وہ چلے گئے. جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے، عدنان عادل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت کیوں چھوڑے گی، اور وہ آج جو کریڈٹ لیتے ہیں نا کہ جی اس وقت ہم حکومت کو بچانے کے لیے ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے بلکہ اپنی سندھ حکومت بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. اور کوئی بھی نہیں چھوڑتا حکومت کا. جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ 2007 میں جب لندن میں اے پی سی ہوئی تھی اور لندن میں میثاق جمہوریت ہوا تھا، تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ مستعفی ہوگی. لیکن یہاں آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کے لیے تو کہا کہ ہم باقی جگہ سے استعفیٰ دے دیں گے، لیکن سرحد میں جہاں پہ ان کی حکومت تھی اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، اکرم درانی صاحب کی حکومت ختم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. اسی طرح پچھلے دور میں
तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफे दिए तो उसने इस्तीफे दिए थे कौमी असम्बली से, सिंध असम्बली से और उसके साथ साथ पंजाब असम्बली से। उन्होंने भी जो KP असम्बली थी वहाँ से इस्तीफे देने की बात नहीं की थी। तो जिसके पास इक़्तिदार होता है वो उसको संभाल के रखता है, वो उसको नहीं छोड़ता। आज फजलुर रहमान साहब के मामले में एक ब्लैंक चेक पहले दे दिया नवाज शरीफ साहब ने, ये कह के कि जी मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से मुतफ़िक़ हूँ और वो जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। अब वो इस बात पे अगर वो कायम हैं तो मेरा ख़्याल है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा बैकआउट करना। अगर फजलुर रहमान जो है वो इस्तीफ़ों की बात करते हैं तो उसके बाद वो ब्लैंक चेक दे चुके हैं और इस बात के लिए उन्होंने अपनी जो पार्टी की यहाँ जो क़यादत है ना उसको एतमाद में लिया है, ना अपने MNAs और MPs को एतमाद में लिया है। तो मुझे डर है कि अगर इस्तीफ़ों की बात होगी तो फिर वो बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा कि 36 या 37 MNA थे PTI के पिछले दौर में जब उन्होंने इस्तीफे दिए तो उनमें से भी 5 ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है तो कि सर आप लोगों को सिचुएशन ये आ गई है कि यहाँ पर सिंध में इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी के पास, दूसरी जान में बैठी हुई मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि जो मौलाना साहब कह रहे हैं उनके मौक़िफ़ की वो हिमायत कर रहे हैं। तो मुसद्दिक़ मलिक साहब भी साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक़ साहब, अब जैसे कि नवाज शरीफ साहब हिमायत कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि वो जैसा कह रहे हैं वैसा किया जाए, इससे पहले भी जो 8 घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब ने यही पैगाम आप लोगों को भिजवाया था। तो सर क्या आप करने जा रहे हैं, इस्तीफे देने जा रहे हैं असेंबलियों से? देखिए, हर चीज़ जो है, तमाम ऑप्शन हमारे सामने हैं। इस वक्त जो APC बुलाने का मकसद है वो यही है कि तमाम ऑप्शन को मद्देनज़र रखा जाए, तमाम पार्टी की बात सुनी जाए, उनका मेरिट जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, फिर ये पता किया जाए कि किस वक्त क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा और आखिरी स्टेप क्या होगा। क्योंकि बड़ी एक वाज़ेह सी बात है कि इस वक्त जो हुकूमत का रवैया है उस रवैये के साथ आगे बढ़ना तो इम्पॉसिबल हो चुका है। जिस तरह की कानून साजी की गई है, पहले आपको याद होगा बजट के दरमियान में IF का मुकदमा आगे बढ़ाया गया और तकरीबन एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक्सट्रैक्शन वाला बजट दिया, जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत भी तबाह हो गई और गरीबों के ऊपर जो बोझ पड़ा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब स्टेटस का नाम ले लेकर मुसद्दिक़ साहब, ये वाला जो इस्तीफे वाला स्टेप है सर, ये कौन सा स्टेप होगा? ये पहला स्टेप होगा या लास्ट स्टेप होगा? क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है ऐसी सूरत हाल में असेंबलियों में साथ मिलकर चलना, और फिर नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो किया जाए। तो सर फिर आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है या लास्ट स्टेप है आपका असेंबलियों से इस्तीफे का, या है भी या नहीं? एक तो आपने, जब मैंने इंसानी हकूक़ की बात की तो आपने काट दिया। आप चाहती हैं कि मैं इंसानी हकूक़ का मुकदमा ना पेश करूं, तो मैं रुक जाता हूं, क्योंकि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिससे लोगों को पता चलेगा कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। लेकिन बहरहाल आपका प्रोग्राम है, अगर आप चाहती हैं मैं डायरेक्टली आपके सिर्फ सवाल का जवाब दूं और जो इसका पस मंजर है वो ना पेश। मुसद्दिक़ साहब, आप यकीनन आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन जो मैं सवाल कर रही हूँ मैं चाह रही थी कि अगर आप पहले उसका जवाब दे देते और फिर आप ये पूरा मुकदमा बयान कर सकते हैं। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके सवाल का जवाब मैं क्यों नहीं दूंगा। अगर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ तो आपके सवालात का ही जवाब देने आया हूँ। तो पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं अपना मुकदमा पेश करूंगा, नहीं देंगी तो खामोश रहूंगा। जी मुसद्दिक़ साहब प्लीज। जी, मेरा ये ख्याल है जी कि APC बुलाने का मकसद ही ये है कि वो तमाम फैसले APC करें और वहाँ टेलीविज़न पर बैठ के 2 या 3 मुबस्सर या 2 या 3 सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये फैसले ना करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त टेबल पे हैं, इन पे गुफ्तगू हो रही है और बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है, और उस गुफ्तगू के अंदर एक पहलू जो है वो इस्तीफ़ों का भी है। ऑब्वियसली इस्तीफ़ों का पहलू जो है वो एक बड़ी एक स्टार्ट और डेफिनेटिव एक्शन है। तो मेरे ख्याल में अगर उसको सीक्वेंस में रखा जाएगा, अगर तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं कि अब एक कदम उठाना भी आगे मुहाल हो चुका है, तो हो सकता है बात इस्तीफ़ों से शुरू हो। अगर सियासी जमातें ये समझें कि हम पहले पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर वजन डाल सकते हैं हुकूमत के ऊपर ताकि अवामी हकूक़ की पासदारी की जा सके, वो वोट जो हम लेकर आए हैं वो मुकदमा आगे बढ़ाया जा सके और हुकूमत की पॉलिसी से असरअंदाज हुआ जा सके, तो फिर हम पहले पार्लियामान के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे वो जोर डालेंगे, बोझ डालेंगे हुकूमत पे, ताकि वो ये जो आमराना रवैया भी, ये जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि इंसानी हकूक़ की पामाली, उसके खिलाफ मुकदमा भी और इक़्तिसादी तरक्की जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो तीनों मुकदमात आगे बढ़ें
اور اگر یہ دیکھا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ آپشن بھی ٹیبل کے اوپر تو یہ موجود ہے اور یہ آپشن بھی ایکسرسائز کی جائے گی. آپ کا سوال کہ یہ پہلے ایکسرسائز کی جائے گی یا آخر میں, یہ فیصلہ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے سامنے ایک جو پورا تفصیلی لائحہ عمل سامنے آئے گا اس میں بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ سنجیدہ بہت سنجیدگی کے ساتھ ان پر سوچا جا رہا ہے کہ آگے کا لائحہ عمل ہوگا کیا, لیکن جو آپ نے بات کی کہ فرسٹ اسٹیپ سیکنڈ اسٹیپ ہوگا کیا اور اس میں کس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی دباؤ ڈالا جائے گا. کنول صاحبہ تیاری پکڑ لیں, تیار ہیں آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دباؤ آپ کے اوپر ڈلے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لگتا ہے آپ کو کہ اپوزیشن استعفے دے گی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو تجاویز ہیں اس پر عمل ہوگا؟ لیکن کرن, مولانا صاحب کی کوئی بات جو ہے وہ اس پہ سٹینڈ نہیں کرتے, ان کے کال اور فیل میں بہت تضاد ہے. اسی اسمبلی جس کو وہ ناجائز اسمبلیاں یا نقلی اسمبلیاں کہہ رہے ہیں, اس کے وہ بڑے پیار سے, بڑی محبت سے اور بڑا سج دھج کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے اس سے ووٹ مانگنے پہنچ گئے تھے. تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں اور پھر مولانا صاحب ہر دوسرے دن کوئی ایک فتویٰ دے دیتے ہیں, پھر اسے بیک آف کر جاتے ہیں. ان کی جو حیثیت ہے وہ تو آج آپ کو پتہ لگ گئی کہ جو دو بڑی جماعتیں تھیں, ایک ہوسٹ جماعت تھی اور ایک جو اصل مہمان اداکار تھی, انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ مولانا صاحب کا خطاب بھی لائیو دکھایا جا سکے. تو 2.5% کی ان کی ریپرزنٹیشن بنتی ہے ٹوٹل, اور ان کا زیادہ رول ہوتا ہے رینٹ اے کراؤڈ کرنے کے لیے یا رینٹ اے کنٹینر کرنے کے لیے. اگر رینٹ اے کنٹینر کی جب ان دو جماعتوں کو ضرورت ہوگی یا رینٹ اے کراؤڈ کی ضرورت ہوگی, تب مولانا صاحب کی بات کو یہ ذرا سیریس لینا شروع کریں گے, اس سے پہلے نہیں ہونے لگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب کی جماعت ہے, زرداری صاحب کی, وہ ہے اب کنفائن, انہوں نے خود ہی کر دی. بہت محنت کی انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں اور الحمدللہ بڑے اچھے ریزلٹس آئے کہ پورے پاکستان کی جو جماعت تھی وہ صرف اب سندھ کی جماعت بھی نہیں رہ گئی ہے, اور NA-200 کے وہ خود MNA ہیں جس کے نیچے کی وہ سیٹیں ہار گئے ہوئے ہیں. ابھی جو سندھ کے حالات تھے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کا کیا ری ایکشن تھا, وہ کہاں نظر آئے. اس وقت وہ عوام میں نکلے نہیں جب عوام تکلیف میں تھی, لوگوں کے بچے بہہ رہے تھے. اب آج وہاں پینے کا پانی نہیں ہے, روٹی کپڑا مکان کے ساتھ پانی بھی نہیں ہے, اب چوتھی چیز بھی ایڈ کر لیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ کس طرح کے حالات میں گزارا کریں گے. تو میں تو انہیں کہوں گی کہ بسم اللہ کریں. ایک پہلے فلاپ مارچ آپ نے مارچ میں کی تھی, اب دوبارہ بھی آپ سندھ سے ہی سٹارٹ کریں اور آپ ان علاقوں سے سٹارٹ کریں جہاں سندھ کے لیے, کیونکہ شرمیلا جب بات کی جاتی ہے, جی کنول صاحبہ آپ کا سوال ہی میں آگے لے کر بڑھ رہی ہوں. شرمیلا جب بھی گورنر راج کی اگر کراچی کے لیے سندھ کے لیے بات ہو جائے تو فوراً پاکستان پیپلز پارٹی اس پر احتجاج کرتی ہے, بات کرتی ہے. اگر صرف کراچی کی بات ہو جائے تب بھی پریشان ہوتی ہے, بات کرتی ہے. 18ویں ترمیم کی بار بار بات کرتی ہے. بلاول صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی اگر 18ویں ترمیم پر حملہ کیا گیا تو چھوڑیں گے نہیں. تو یہاں پر تو اب بات آ گئی ہے کہ سندھ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے. حکومت کی بات ہو رہی ہے, آپ کے اقتدار کی بات ہو رہی ہے. کہیں سے بھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس ان تجاویز پر عمل کرے گی؟ شرمیلا کرن, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب سندھ ہے کہ جی گورنر راج لگا دیا جائے گا یا ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی تو پیپلز پارٹی احتجاج کرتی ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ ہم کیا بات کہتے ہیں جس کے اوپر ان کا جواب یہ آتا ہے کہ ہم سندھ فتح کرنے آ رہے ہیں, تیار ہو جاؤ, یا ہم گورنر راج لگانے آ رہے ہیں, تیار ہو جاؤ, یا ہم ایمرجنسی لگا دیں گے. کیونکہ سندھ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے. سندھ یہ کہتا ہے کہ NSC ایوارڈ کے اندر جو ہمارے پیسے بنتے ہیں وہ ہمیں پورے دیے جائیں. 229 ارب روپے جو رہ گئے ہیں, اگر ہم وہ مانگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم گورنر راج لگا دیں گے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں وینٹیلیٹرز دیے جائیں اور ہمیں ٹیسٹنگ کٹس دیے جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمرجنسی نافذ کر دیں گے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وفاق نے جو ہم سے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے تو یہ کہتے ہیں ہم سندھ فتح کرنے آ رہے ہیں. آج ہم مانگتے کیا ہیں؟ ہم وہی مانگتے ہیں جو آپ نے وعدہ کیا اور جو ہمارا اصل حق ہے, سندھ کے لوگوں کا جو اصل حق ہے. اس کے اوپر یہ ناراض ہوتے ہیں, چیخپا ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گورنر راج لگا لیں گے. آج کی جو تجویز ہے مولانا صاحب کی, دیکھیے مولانا صاحب کی ایک جماعت ہے JUI جو اس وقت APC کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ابھی تو مختلف جماعتوں کی جانب سے آرا آنی ہے, تجاویز آنی ہے, اور APC کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جوائنٹ اعلامیہ آئے, ایک متفقہ طور پہ ایک رائے سامنے آئے, ایک فیصلہ سامنے آئے, یونانیمس فیصلہ آئے, وہ ہوگا. تو ابھی تو بات چیت چل رہی ہے نا. اگر تمام شرکا کا یہی فیصلہ ہے کہ جی ہمیں استعفیٰ دے دینا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو استعفیٰ دے دیں گے. استعفیٰ دے دینے میں کون سی بڑی بات ہے جی؟
اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ جی ہم نے ان ہاؤس چینج کرنا ہے تو اس کے اوپر کام کیا جائے گا. اگر یہ آ رہا یعنی اے پی سی میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, یہ بڑی بات کر رہی ہیں شرمیلا آپ, اگر اے پی سی اور یہ تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہو جاتی ہیں کہ فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے, اسمبلی اسپیشلی اس کو تحلیل ہو جانا چاہیے, تو پھر شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا اگر تمام لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں. میں تمام مہمانوں کا بات یہ ہے کہ اقتدار سے لٹکے رہنا جو ہے نا, یہ ہماری خواہش نہیں ہے, یہ خواہش ان لوگوں کی ہے جو بیک ڈور چینل سے آئے ہیں, جو سلیکٹڈ ہو کے آئے ہیں. اور میں ابھی سن رہی تھی حکومتی نمائندوں کی بات, شبلی فراز صاحب شرمیلا ویسے ان کو ابھی صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں. سوال پوچھے تو کہتے ہیں یہ چور ہیں, یہ اپنی کرپشن چھپا رہے. ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں بھائی, عوام کے مسئلے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, نہ خارجہ پالیسی نہ معاشی پالیسی. آپ اس کا جواب تو دینا, آپ نے کیا کرا ہے. بالکل ٹھیک ہے شرمیلا, بہت بہت شکریہ, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. ساتھ ساتھ قبل شوزب کا بھی بے حد شکریہ, مصدق ملک صاحب آپ بھی ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بے حد شکریہ. تو ناظرین, نواز شریف کے نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کا لندن سے براہ راست خطاب آل پارٹیز کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اپوزیشن جماعتیں ایک ہو گئیں تو یہ اے پی سی کامیاب ہوگی. ہمارا ہدف عمران خان نہیں ہے بلکہ انہیں لانے والے ہیں. نیب ایک بدبودار ادارہ بن چکا ہے, اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے. یہ سب کچھ نواز شریف صاحب نے باتیں کی ہیں, سنواتی ہوں کچھ آپ کو. اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے, اس سے نجات حاصل کرنا ہے. عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے, ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے. اس نااہل حکومت نے 2 سالوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے. 5.8% کی شرح ترقی سے آگے بڑھتا ہوا پاکستان آج 0 پہ بھی نیچے جا چکا ہے. پاکستانی روپیہ بھارت اور بنگلہ دیش ہی نہیں, افغانستان اور نیپال سے بھی زیادہ نیچے گر چکا ہے. اس نالائق حکومت نے ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے. قرضے ختم کر دینے کا دعویٰ کرنے والوں نے 2 سال کی قلیل مدت میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, اور اس کے باوجود کوئی ایک بھی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا. کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے, مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا. اب بھارت نے کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. بین الاقوامی ادارے اور ہماری اعلیٰ عدالتیں نیب کے منفی کردار پر بڑی واضح رائے دے چکی ہیں کہ یہ ادارہ انتہائی بدبودار ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر اپنا جواز کھو چکا ہے. آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے. مریم صاحبہ اس حوالے سے موقف رکھتی ہیں کہ اے پی سی میں آج نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے اس نے سما باندھا ہے. آج کی اے پی سی ضرور منطقی انجام کو پہنچے گی. مریم نواز نے نواز شریف کی تقریر دکھانے پر میڈیا کو بھی مبارکباد دی ہے. جب صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھی, غیر رسمی گفتگو کر رہی تھی, اس وقت انہوں نے مبارکباد دی ہے. یہ حصہ بھی آپ کو سنوا دیتی ہوں. میاں صاحب کی تقریر نے سما باندھ دیا. آج میڈیا نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں, تو میری طرف سے میڈیا کو مبارکباد بھی, شاباش بھی. زنجیروں کی عزت نہیں کرنی چاہیے, ان کو توڑنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو اے پی سی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گی؟ انشاءاللہ. ناظرین, اب ذرا ایک عجیب و غریب کہانی سنیے گا اس اے پی سی کی کہ اسلام آباد میں تو ہو رہی تھی اے پی سی, لیکن احکامات لندن سے آ رہے تھے. بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کے دوران نواز شریف نے کہا لکھ کر دو, اور کچھ ہی دیر میں مریم اورنگزیب اٹھتی ہیں اور شہباز شریف صاحب کے کان میں کچھ اور کہتی ہیں, اور شہباز شریف ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر بلاول بھٹو کو دیتے ہیں. یہ معاملہ سمجھیے ذرا, دیکھیے ہوا کیا ہے. اور ہمارے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیشنل اسمبلی میں بھی بول نہیں سکتے. اگر ان کے منتخب نمائندے نہ سکیں تو عوام کیا راستہ چھوڑ رہے ہیں. یہ جو
MRT restoration of democracy میں ہمارے ساتھ فادر آف ڈیموکریسی پہ بات ان سے ہمارے اور سب سے ہمارے یہ ایک زبردست اتحاد دیکھ کر مجھے وہ ساری پرانی باتیں بلاول بھٹو صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، میاں صاحب کی، ایک دوسرے کے خلاف یاد آ رہی ہیں. بہرحال اب جو یہ ایک زبردست اتحاد بنا ہوا ہے، یعنی آپ غور کیجئے اور ملاحظہ کیجئے، میزبان ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور جو ڈائریکشن مل رہی ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے مل رہی ہے. شہباز شریف صاحب ان کو پرچی پر لکھ کر دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو یہ بات کر رہے ہیں. احمد نیر میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ بڑی باریک بینی سے اس چیز کو غور کرتے ہوئے سما کے ناظرین کے لیے نکالا ہے. تو انہی سے ہی میں پوچھتی ہوں کہ آخر جو ان کو سمجھ آیا یہ جو کچھ انہوں نے نکالا یہ ہوا کیا ہے احمد؟ جی بالکل، بلاول بھٹو کی تقریر جب شروع ہوتی ہے تو اس دوران نواز شریف کا ایک جملہ گونجتا ہے کہ لکھ کر دو، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا یہ کیوں اور کس کو کہا ہے نواز شریف صاحب نے. تو لیکن جب ہم آگے بلاول کی تقریر سنتے رہتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم مریم اورنگزیب اپنی سیٹ سے اٹھتی ہیں اور شہباز شریف صاحب کے پاس جاتی ہیں اور ان کے کان میں کچھ کہتی ہیں. اچھا، شہباز شریف صاحب سنتے ہیں ان کی بات اور پھر لیکن کچھ فوراً نہیں کرتے، لیکن آرام سے بیٹھے رہتے ہیں تھوڑی دیر. اس کے بعد وہ ایک کاغذ اور قلم نکال کر وہ لکھ کر جو ہے بلاول بھٹو کی طرف کرتے ہیں. بلاول بھٹو پہلے تو حیران ہوتے ہیں اور پھر تھوڑا دیکھتے ہیں اس کو، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس پورے معاملے کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ APC تو اسلام آباد میں تھی، کیونکہ آپ نے بڑی باریک بینی سے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے. بلاول خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بلاول نے شارٹلی بتا دیں مجھے کلوز کرنا ہے، بلاول نے کچھ کہا پھر پرچی پر دیکھ کر یا بس خاموشی اختیار کی؟ نہیں، بلاول نے بالکل خاموشی اختیار کی تھی، کچھ نہیں کہا، لیکن وہ ایسا انہوں نے ریٹ کیا جیسے وہ سمجھ گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ جو لکھا تھا وہ دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ ان کا کیا کہنا ہے نواز شریف صاحب کا، لندن میں بیٹھ کے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان سے. یہ انہوں نے اس طرح کا ایک ریٹ کیا تھا. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا احمد نیر. بڑی باریک بینی کے ساتھ آپ نے ان تمام معاملات کو دیکھا ہے کہ وہ کیا رہا تھا وہاں پر. تو یہاں سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کو کلوز کر رہے ہیں، بریک ہوگا اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہیڈ لائنز.